اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا اور اپنے گھر میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت بہت زیادہ برننگ ایشو ہے۔ ہر طرف ختم نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاتم النبیین ہونے کے معاملے میں ذرے کے برابر بھی دل میں شبہ پیدا ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو اور آسان طریقے سے اس طرح سمجھیں، جس طرح اللہ کو ایک ماننا لازمی ہے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننا لازمی ہے، کیونکہ جس طرح رب کی وحدانیت کا پتہ قرآن سے چلتا ہے، رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا پتہ بھی قرآن سے چلتا ہے۔ جہاں قل هو اللہ احد کے ذریعے سے رب کے ایک ہونے کا یقین اور ایقان ہوتا ہے، وہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے حضور کے آخری نبی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کا انتہائی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اسے نہ مانا جائے تو کوئی بھی نیا نبی بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی شریعت، اپنے اصول نافذ کر دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ منسوخ کرے گا، کہے گا قرآن اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب میری کتاب پڑھی جائے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت اور بنیاد قائم ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اسے ماننے والا صحیح ہے، نہ ماننے والا گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا۔ گمراہیت بہت چھوٹی چیز ہے۔ حضور کو خاتم النبیین نہ ماننے والا گمراہ نہیں، اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے حضور کے بعد اور اس سے کوئی دلیل مانگے کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے، تیرے پاس کوئی دلیل ہو گئی، کوئی معجزہ دکھا، تو امام اعظم نے فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس پر یقین ہو کہ دلیل پیش کرے گا تو ہو سکتا ہے سچ ثابت ہو جائے۔ فرمایا دلیل بھی مانگنا کفر ہے، اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی حضور کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں بھی اللہ ہوں، تو کوئی شخص اس سے دلیل مانگے گا کہ تو رب ہے تو رب ہونے پر دلیل دے۔ جس طرح اس سے دلیل مانگنا، ربوبیت کی دلیل مانگنا کفر ہے، کسی دوسرے آدمی سے حضور کے بعد نبوت کی دلیل مانگنا کفر ہے۔ لیکن افسوس ہمارے ملک پاکستان میں، بر صغیر میں، پری پارٹیشن انڈو پاک کے اندر قادیان کے علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، اس سے دعویٰ کروایا گیا۔ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے دعویٰ کروایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا جائے۔ فرقوں میں تو بڑھ چکے تھے، اب دو الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں کہ ایک حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ایک اس کے بعد ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ یہ میرے پاس بے شمار حوالے موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے کتاب ہے۔ اس کے اندر انگریزوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انگریز بر صغیر میں کیوں آئے، مقاصد کیا تھے اور آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ انگریزوں نے جب بر صغیر پر تسلط قائم کر لیا، حکومت بنا لی، اس کے بعد انہوں نے سروے کروایا
کہ دیکھو پورے ملک میں سورشیں ہو رہی ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان لوگ، بر صغیر کے لوگ چین سے کیوں نہیں بیٹھ پا رہے؟ حکومت ہماری آ گئی ہے، جگہ جگہ کنسٹرکشنز کروا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، تعلیمی ادارے سب کام کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بر صغیر کے لوگ چین اور سکون سے نہیں بیٹھ رہے، انگریز حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سروے کروایا گیا اور انگلینڈ سے پادری بلائے گئے، بڑے بڑے دانشور بلائے گئے، انہوں نے سروے کیا۔ سروے کے بعد جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کی حکومت قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دے سکتے۔ اور کہا دوسری بات مسلمانوں میں یہ ہے کہ مسلمان پیروں اور ولیوں کے ماننے والے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، پیران عظام کو مانتے ہیں۔ تو اگر انہیں کنٹرول کرنا ہے، انہیں قابو کرنا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ کسی ایسے شخص کو تیار کیا جائے جو ہمارا وفادار ہو اور مسلمانوں کے لیے کسی ولی، پیر یا اس سے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے۔ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اور وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ تو کسی ایسے شخص کو، یہ ساری باتیں دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے اندر موجود ہیں، کسی ایسے شخص کو تیار کیا جائے کہ جو یہ سارے کام کرے۔ ڈھونڈنا شروع ہوا کہ کوئی شخص ایسا ملے، تو ایک شخص انہیں مل گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، جس سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کروایا۔ اور نبوت کا دعویٰ ڈائریکٹ نہیں کیا مرزا غلام احمد نے۔ مرزا غلام احمد نے ڈائریکٹ ایسے نہیں کہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے بتدریج دعوے کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوے کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، میری زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، جو میں بولتا ہوں فرشتوں کی بولی بھی وہی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو ولی بتانا شروع کیا، میں ولی ہوں، پھر محدث ہوں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں، میں دین کی تجدید کرنے آیا ہوں، اس کو ریفارم کرنے آیا ہوں، تجدید دین کے لیے آیا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں امام مہدی بن کر آ گیا ہوں۔ یہ سال ڈیڑھ سال کے بعد اس کے اندر ترقی آتی جا رہی تھی دعووں کے اندر۔ پھر کہنے لگا میں مہدی نہیں بلکہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ بن کر آیا ہوں میں، جس عیسیٰ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے قریب زمانے میں نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، میں وہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا، پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ نہیں، میں عیسیٰ بھی نہیں بلکہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، حضور کے بعد آخری نبی بن کر۔ اور اس کی کتابیں آن ریکارڈ ہیں کہ اس کی کتابیں، جو یہ کتابیں لکھتا تھا، چھاپا کرتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں برٹش امپائر، برطانوی حکومت اس کتاب کو چھاپ کر پورے ہندوستان میں مفت تقسیم کرواتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت کفایت علی کافی جیسے علماء کرام کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، علامہ مدراسی جیسے علماء کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، حضرت علامہ فضلیہ خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا دی جا رہی تھی، جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، جو جہاد کے فتوے دے رہے تھے، انہیں پھانسیاں دی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف قادیانی کی کتابوں کو انگریز چھاپ کر پورے ہندوستان میں تقسیم کر رہا تھا۔ یہ وفاداری تھی انگریز کی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اور قادیانی کی انگریز حکومت کے ساتھ۔ اخلاقاً، اطواراً اور فطرتاً بھی یہ انسان کوئی درست نہیں تھا۔ یہ ساری تمہید میں ایک بات کے لیے بنا رہا ہوں جو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ یہ جو شخص تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے نہ جانے کتنے فالوورز بن چکے ہیں، اور مجھے جہاں تک کسی نے بتایا کہ ہمارے سکھر شہر کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروہ ایسا سرگرم ہے جو لوگوں کو قادیانی بناتا ہے۔ ہمارے اس شہر کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ جوانی کے حالات اگر اس شخص کے دیکھے جائیں اور جوانی کا پس منظر اس شخص کا اگر دیکھا جائے تو ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں
ایسی باتیں کہ جو ایک صحیح العقل پڑھا لکھا انسان نہیں کر سکتا، وہ غلام احمد قادیانی ان قادیانیوں کا نبی کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک کتاب ہے سیرت المہدی کے نام سے، جس میں اس نے اپنی سیرت بیان کی ہے۔ اس کے لکھنے والوں نے انہوں نے لکھا کہ بعض دفعہ حضور سے مراد یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، کہتے ہیں بعض دفعہ حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں ہوتی تھی بلکہ اوپر ہو جاتی تھی، الٹا موزہ پہن لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایک کانچ کا بٹن دوسرے میں لگا کے یوں ہی گھوما کرتے تھے۔ یہ مرزا غلام احمد یہ ان کا نبی ہے، اور جس کی سیرت انہوں نے خود بیان کی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے منکرین خلافت کا انجام، اس میں لکھا کہ یوں کیا کرتے تھے کہ سیدھا جوتا الٹے پاؤں میں اور الٹا سیدھے پاؤں میں پہنا کرتے تھے، نشانی سمجھ نہیں آتی تھی تو سیدھے اور الٹے پر انہوں نے نشان لگا دیے۔ یعنی ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ اس کی حرکتیں ہیں، یہ اس کی حرکتیں مرزا غلام احمد۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ لعنت ایسے لوگوں پر، پشت پناہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب سیرت المہدی کے اندر ہی لکھا کہ بعض اوقات سردی میں حضور سے مراد وہی غلام احمد قادیانی بعض اوقات 2 جرابیں پہنا کرتے تھے سردی میں، اور وہ ٹھیک طرح پیر پر نہ چڑھتی تھیں تو جراب کا سرا آگے سے لٹکتا رہتا تھا، جراب کا سرا آگے سے لٹکتا۔ یہ ان کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جس نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، جو صحیح طرح انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اور گندگی اگر اس شخص کی دیکھی جائے، اس نے لکھا تتمہ براہین احمدیہ کتاب ہے۔ یہ براہین احمدیہ جو کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی پہلے سن لیں، یہ بھی ایک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ جب اس نے نیا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے نعوذ باللہ کہ میں 30 جلدوں پر کتاب لکھوں اور اس کا نام براہین احمدیہ لکھوں۔ 30 جلدوں پر کتاب لکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ 4 سال بڑی محنت کر کے ادھر ادھر سے چھاپ کر کاپی پیسٹ کر کے اس نے 4 جلدوں پر ایک کتاب تیار کی۔ جب اس کی 4 جلدیں مکمل ہو گئیں تو اس نے کہا کہ اب اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ جو تمہیں 30 جلدوں پر کتاب لکھنے کا کہا تھا وہ اب نہیں لکھو، وہ بعد میں لکھ لینا، ابھی فی الحال تبلیغ کرنا شروع کر دو۔ یعنی وحیوں میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پہلے رب نے کہا کہ 30 جلدوں پر کتاب لکھو، پھر بعد میں اس حکم کو منع کر کے فرما دیا کہ اب بس 4 ہو گئی ہیں، کافی ہے، اب باقی بعد میں کرتے رہنا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں لکھا کہ مرزا کو شیرینی سے بہت پیار ہے۔ شیرینی سے مراد یہ اس زمانے میں گڑ کو لیا کرتے تھے، جو گڑ ہوتا ہے پیلا گڑ، شیرینی سے بہت پیار ہے، اور پیشاب کی بیماری بھی آپ کو لمبے عرصے سے لگی ہوئی ہے۔ پیشاب استنجا کرنے کے لیے ڈھیلے اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور استنجا کے بعد وہی ڈھیلے پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور شیرینی سے اتنا پیار ہے کہ انہی ڈھیلوں کے ساتھ گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ قادیانی کی حرکات ہیں۔ تتمہ براہین احمدیہ میں انہوں نے خود لکھی ہیں اپنی باتیں، اور بڑے فاخرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے یہ کوئی کتنے بڑا تیر مارا گیا ہے کہ وہ استنجا کے ڈھیلے اور گڑ کے ایک ساتھ رکھے جا رہے ہیں، اور حضرت کو شوق ہے تو جب چاہیں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ مختلف بیماریاں اس شخص کو لاحق تھیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عام طریقے سے موت نہیں ہوئی، ہیضے کی بیماری میں اس کی موت ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور باتھ روم میں انتقال ہوا۔ اور جب اس کی لاش کو اٹھانے گئے تو اس کی لاش اٹھانے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یوں تھا کہ یہ پورا کا پورا اپنے ہی گندگی کے اندر لتھڑا ہوا تھا۔ بیماریوں کے بارے میں لکھا ہے ضمیمہ اربعین کے اندر، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اسی کے اندر اس نے یہ لکھا کہ ہمیشہ درد سر اور کم خوابی کی بیماری ہے، سر کا درد بھی رہتا ہے اور رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے، تشنج اور دل کی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، ذیابیطس کی بیماری بھی ہو گئی ہے، شوگر بھی ہے، اور بسا اوقات دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے، اور بہت پتلی حالت ہے،
بہت کمزوری ہو چکی ہے۔ ایک اور جگہ پہ لکھا کہ مجھے کئی روز تک دست آتے رہتے ہیں۔ انسان کتاب لکھے 4 5 6 جلدوں پر، بھلے نہ لکھے 4 صفحوں کی کتاب لکھے، کم از کم صحیح باتیں تو لکھے۔ یہ کتابوں میں لکھی ہیں اس نے باتیں جو ان قادیانیوں کا نبی ہے۔ مرزا کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی بڑے المناک طریقے سے ہوئی، جس کا میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب حقیقت جس کی طرف میں آپ کو لے کر جانے کے لیے یہ ساری تمہیدات بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی درجے کا بدترین گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ انبیاء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی شان میں جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ تو دور کی بات، مولا علی کی شان میں جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، مولا علی کی شان میں جو اس نے بکواسات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے۔ اس نے لکھا کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، ایک نئی خلافت لے لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو مانو، مردہ علی کو چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ملفوظات احمدیہ میں خود اس نے یہ بات لکھی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ میں پڑھ نہیں سکتا آپ کے بارے میں، جو اس کے بعد اس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں جو بات لکھی، اس نے کہا مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور نصرت ملتی رہتی ہے، انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 181 پہ اس طرح کی بے شمار باتیں۔ اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہیں نجات دے گا، کیونکہ میں سچ سچ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس حسین سے بھی بڑھ کر ہوں۔ نعوذ باللہ من۔ یہ وہ انسان ہے جس کی پشت پناہی ہمارے بڑے عہدیداران کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، وہ آیات اور وہ احادیث تو میں نہیں پڑھ رہا اس وقت کہ جو اس نے تبدیلیاں کی ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ آپ اگر اسے پڑھنا شروع کریں، اسے دیکھنا شروع کریں تو آپ بدظن ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اس نے نادان لکھا ہے، شریر، مکار، اس طرح کے الفاظ، اور جو آگے جو لکھی ہیں ان کی والدہ کے بارے میں، ان کی نانی، ان کی دادیوں کے بارے میں، شیطان کے پیچھے چلنے والا، زنا کار، اور نعوذ باللہ من ذالک کیسی کیسی باتیں اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کی ہیں۔ اور میں کافی دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو تفسیر جسے چھاپنے کی اجازت انہیں مل گئی ہے، انہیں تفسیر چھاپنے کی اجازت ملی ہے کہ یہ پاکستان میں اپنی تفسیر لکھ کر چھاپ سکتے ہیں، اسے کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے کمروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس تفسیر میں تو کیا مغلظات ہوں گے۔ انہوں نے قرآن میں جو تبدیلیاں کی ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس نے لکھا ہے براہین احمدیہ کے اندر کہ وہ جو ابراہیم جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ میں ہوں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تفسیر آپ کے گھروں میں آ جائے، آپ لوگ پسند کریں گے کہ ایسی کتاب جس میں قرآن کی ایسی تحریفات ہوں وہ آپ کے گھر میں آ جائیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، قرآن کی آیت ہے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آیت میری مسجد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت میری مسجد کے بارے میں، براہین احمدیہ کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے، اس آیت کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں جس رسول کا ذکر ہے وہ رسول میں ہی تو ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ انہوں نے مغلظات اور یہ بکواسات کی ہیں اور قرآن کی آیات کے الفاظ کو تبدیل کیا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر وما کان اللہ معذبہم کے الفاظ ہیں۔ اس نے جو قرآن میں اپنی کتاب میں آیت لکھی اس میں لکھا وما کان اللہ لیعذبہم، الفاظ کو میم کو بدل کر لام لگا دیا، صیغہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، سورہ نور کی آیت ہے۔ یکاد زیتھا کے لفظ ہیں، اس نے یہاں پر لکھا یکاد زیتھہ اور کہا کہ اس ضمیر کا مرجع میں ہوں، اس ضمیر سے مراد میں ہوں۔ یہ گرامیٹیکل کچھ باتیں ہیں، یعنی ایسی ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کوئی غیر حافظ جو حافظ قرآن نہ ہو وہ قرآن پڑھنا شروع کرے، اس کو کیا پتہ ہا لکھا ہے کہ ہو لکھا ہے، زیتھا ہے یا زیتھہ ہے، معذبہم ہے یا معذبہم ہے یا لیعذبہم، اس کو کیا پتہ، وہ تو پڑھتا چلا جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، سورہ 7 کی آیت ہے۔ اس نے یہاں پہ فنادو کی جگہ پر وقالو کے لفظ استعمال کی، اور بے شمار نہ جانے کیا کیا مغلظات۔ اور اس نے ازال اوہام ایک کتاب ہے، اس میں لکھا اس عاجز کا نام، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اس عاجز کا نام خدا نے امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی رکھا ہے، ایک ہی وقت میں، نعوذ باللہ من، اس عاجز کا نام خدا نے نبی بھی رکھا ہے، امتی بھی۔ خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے، انجام آتم کے اندر اس نے لکھا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کی کتابیں ہمارے گھروں میں آ جائیں، ایسے شخص کا لکھا ہوا تبدیلیاں کیا ہوا تحریف شدہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے حبیب کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پورے عالم کی لعنت جس کے اوپر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی دعا ہے، عجیب و غریب باتیں کرنے میں تو بڑا ماہر تھا نا، کہنے لگا میرے پاس ایسی دعا ہے جو بجلی کی طرح کودتی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بعد اس نے بڑی گستاخی کی رب ذوالجلال کی، کہنے لگا خدا کا روح میرے اندر سے باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی بولتا یہ ہے، جب بولتا یہ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا روح بولتا ہے، خدا کا روح میرے میں سے باتیں کرتا ہے۔ جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے کہ جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو خدا رب ذوالجلال سے ملا۔ بلکہ ایک جگہ پر اس نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ جو میرے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو میرے ساتھ مل جاتے ہیں، میری خلافت کو مان لیتے ہیں، میری نبوت کو مان لیتے ہیں، سمجھ لو وہ رسول اللہ کے صحابہ کی طرح ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال اور یہ حشر ہے، نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں، نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو کتابیں چھاپنے کی اجازتیں دی جا رہی ہیں۔ قانون ختم نبوت جب بنا 1973 کے اندر، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں، تو 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے یہ قانون بنانے کے وقت۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے، تب جا کے یہ قانون بنا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہوتا رہتا۔ یہ تو ایک قادیانی ہے، نہ جانے اس کے بعد کتنے لوگ دعوے کر چکے، ان کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کیونکہ پوری عالمی اسٹیبلش تھی، اسی لیے اسے اتنا پروان چڑھایا گیا کہ ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کیے جاتے ہیں، اور لوگ ان کے دامے فریب میں آ کے اس کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد میں آنے والے کو مرزا مسرور کو وغیرہ وغیرہ دیگر لوگوں کو ان کے خلیفہ اور نہ جانے کیا سے کیا مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک چیز بس ذہن میں بٹھا کے رکھ لیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا فرض ہے۔ یہی ایمان کی اساس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ حضور نے فرمایا تھا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے۔
فتنوں کی بارشیں اس طرح ہو رہی ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں۔ ہر شخص یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آتا ہے دین، نہیں آتا، داڑھی ہے، امامہ ہے، دین پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، اپنی فلسفیز کر رہا ہے۔ جس طرح کسی بغیر ڈگری والے کے پاس جا کر ہم دوائی نہیں لیتے ہیں، اس طرح کم از کم دین کا بھی تو اہتمام کیا جائے۔ جو دین بیان کر رہا ہے اس کی کوالیفیکیشنز تو دیکھ لی جائے، اس کی کریڈیبلٹی تو دیکھی جائے کہ تو ہے کتنے پانی کے اندر، آتا کتنا ہے اسے۔ ہر ایک کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی ہم نے دین کو اتنا گیا گزرا سمجھ لیا کہ بس جہاں سے مل جائے لینا شروع کر دو۔ فانظروا عمن تأخذون دینہ، علماء نے فرمایا کہ دیکھا کرو، نظر رکھا کرو کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو، کس سے دین سیکھ رہے ہو، سمجھا کرو۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے، اولیاء کرام کو مانتا ہے، ان کی گستاخیاں نہیں کرتا، اولیاء کو بابے 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 کہہ کر انہیں ارے بابوں کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان فرمایا ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کسی بھی محفل میں جاتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے حضور مفتی اعظم ہند، لیکن آپ کی شان یہ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر ایسا نور دیا تھا، چہرے پر کپڑا پڑا ہوتا تھا، ہندو بیٹھے ہوتے تھے آپ کی محفل کے اندر، تقریر نہیں فرماتے تھے، تقریر دیگر علماء کرتے تھے، لیکن جب آپ اپنے چہرے سے کپڑا اٹھاتے تھے چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ 80,000 لوگوں کو صرف چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا ہے حضور مفتی اعظم ہند نے۔ یہ شان، یہ امتیوں کی شان ہے، یہ امتیوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ امتیوں کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے جب کفار کسی کو بھیجتے تھے نا حضور کے پاس کہ جاؤ قتل کر کے آ جاؤ، جاؤ انہیں نقصان پہنچا کر آ جاؤ، تو کفار یہ کہہ کر بھیجتے تھے چہرہ مت دیکھنا، پیچھے سے جا کے حملہ کرنا، چہرہ دیکھ لیا تو تم واپس آؤ گے تو ہمیں ہی مار دیا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور اور اس روشنی سے ہمارے جان کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوایا الحمد